اب جیسے جو مسئلہ میں نے بتایا شادی کا، تو شادی کے حوالے سے بہت سارے اسلام نے کچھ اعمال بھی بتائے ہیں. ایک ذرا مشکل ہے سورہ مریم کی روزانہ تلاوت، بہت اہم ہے، اور موقع ملے تو ہفتے میں 1 مرتبہ سورہ طارق کی 3 بار تلاوت. لیکن یاد رکھیے کہ ہمارا کام دعا کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بعض اوقات لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور پچھتاتے ہیں کاش یہ دعا قبول نہ ہوتی. پورے واقعات بھی ہیں میرے پاس معصومین کے زمانے کے. لوگ آتے ہیں پھر کہتے ہیں مولا یہ دعا کو الٹا کرتی ہے. امام نے کہا نہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر اور یہ والی دعا واپس نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ حشر کی آیت ہے وَيُصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں جو اِصرار کرتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود مصیبت و پریشانی میں ہو. جس کی بہترین مثال یہ ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 دن کا واقعہ، لیکن تیسرے دن بھی مسکین و یتیم و اسیر آتا ہے تو پورے پنجتن اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں کہ ہمیں فاقہ قبول ہے لیکن پہلے تیری حاجت پوری کی جائے گی، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ ہمارا کیا ہوگا. اب ایسا عمل تھا کہ اس عمل کے لیے دنیا کے سارے الفاظ ختم، اس کی تعریف کے لیے صرف قرآن کا سورہ دہری آ کے اس کا حق ادا کر سکتا. تو وہ قصیدہ پڑھتا ہوا آیا. یہ جو اہل بیت کی ایک خاصیت ہے اس کی طرف آ رہا ہوں. تو اب یہ شادی ایک اچھی زندگی، اتنا یہ انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے معاون چیز ہے کہ واقعاً جو اس مرحلے سے گزرے، خراب بیوی ان کو مل گئی، کس طرح تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں. اب میں ادھر نہیں جا رہا ہوں کہ جو دنیاوی پہلو ہیں، لیکن دینی پہلو میں بھی. اور اچھی بیوی مل گئی، فاقے کر کے بھی کہے گی کہ دین پہ عمل کرنا. ایک سوال لوگ کرتے ہیں، میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں. جواب تو مجھے بھی کوئی بہت وہ نہیں لگتا کہ میں نے کوئی مطمئن کرنے والا جواب دیا، لیکن کچھ لوگوں کو پسند بھی آتا. بھائی رسول خدا نے شادیاں کیوں کی تھی ایسی جگہ؟ کچھ ہے تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول تمہارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. اچھی بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کرو یہ بھی رسول کو بتانا ہے، خدیجہ طاہرہ ام سلمہ. اور بری بیوی مل جائے تو کیسے گزارا کرو یہ بھی رسول کو بتانا. اچھا تو کہیں اور چلی گئی تقریر. اچھا میں واپس آتا ہوں. یہ بھی تو پتا چلے نا کہ فرض کیجئے ہم میں سے اور آپ کو کوئی بری بیوی مل جائے، اتنی بری تو نہیں مل سکتی نا. ہم کیا رسول نے تو کہہ دیا کہ جی نبھاؤ. رسول کے اوپر یہ مرحلہ گزرتا تو ہم دیکھتے وہ کیسے نبھاتے ہیں. تم سے زیادہ سخت مرحلہ گزرا اور کس طرح رسول نے نبھا کے دکھایا. یہ پورا ایک آپ خود اندازہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ازدواجی تعلقات اور باریکیاں ایک پورا الگ موضوع بن جاتا ہے. پوری مجلس ہوتی ہے. انگلش اسپیکر آج کل اس پہ بہت بولتے ہیں، میں نے بھی 50 سال میں ہر موضوع پہ بات کی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شادی، پیغمبر نے شادیاں کی اور پھر ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اگر اچھی بیوی ملے تو آدھا دین تمہارا بچ گیا. اب یہاں پہ شادی ایک مسئلہ، خاص طور پر آج کے ماحول میں. چنانچہ ایک حدیث چوتھے ہی امام کی پڑھ رہا ہوں تاکہ رب چوتھے امام سے بھی رہے. اور وہ حدیث یہ کہ امام نے فرمایا اگر کوئی غیرت مند انسان، یعنی سینس آف رسپانسبلٹی اس کے اندر، احساس ذمہ داری. کچھ لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے بڑے بے حس ہوتے، کوئی ان کے اوپر ذمہ داری کا کوئی احساس ہی نہیں. امام نے فرمایا کہ اگر غیرت مند ہے، اس کو احساس ہے اپنی ڈیوٹی کا، رسپانسبلٹی کا، تو 4 چیزیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں اس کے لیے. سوالاً ولو کان طریقہ، کسی کے آگے کوئی سوال کرنا، کسی سے کچھ مانگنا. یہ لفظ مانگنا غیرت مند کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ولو کان طریقہ، خالی چاہے اتنا ہی پوچھ رہے ہو کہ راستہ بتا دو. مانگنا غیرت مند کے لیے. اب آج کل ضرورت نہیں ہے نا وہ جی پی ایس میں کوئی لڑکی آپ کو ہی بتا رہی ہوگی فرسٹ رائٹ، سیکنڈ رائٹ، تھرڈ ایگزٹ، فلا فلا فلا. لیکن سوال، اور اب یہ اس پہ ہر ایک پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے لیکن ٹائم نہیں. دینن ولو کان درہما، قرضہ، جس کے ذمہ داری کا احساس ہے. قرضہ بہت بڑی چیز ہے. ولو کان درہمن، چاہے خالی 1 درہم لیا ہو. یا سینکڑوں پاؤنڈ لے کے لوگ ہضم کر جاتے ہیں اپنے پارٹنر کے یا اپنے گھر والوں کے یا اپنے میراث کے چکر میں، ڈکار تک نہیں لیتے. پاکستان میں بعض دواؤں کے لیے اشتہار آتا تھا لکڑ ہضم، پتھر ہضم. یہ اتنے لوگوں کے اسٹمک ہوتے، لیکن امام فرماتے ہیں اگر غیرت مند ہے تو 1 درہم بہت بڑی چیز ہے.
اور سفرن ولو کانا فرسخا، اور ٹریولنگ چاہے وہ خالی ایک فرسخ جانا ہو، فرسخ وہ ڈسٹینس ہے جو 2 جمعہ نماز میں ہونا لازم ہے۔ آج اتنی سہولتوں کے باوجود بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس میں جو سفر کرتے ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا نڈھال اترتے ہیں، تو ایک سفر خود۔ لیکن یہ 3 باتیں میرا موضوع نہیں، حدیث پوری پڑھنا۔ بنتن ولو کان مریم، کسی کے گھر میں اگر کوئی بیٹی بیٹھی ہو چاہے وہ مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو، اگر سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، اگر احساس ذمہ داری ہے، تو باپ اور ماں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ تو یہاں رک کر میں چوتھے امام کی شہادت کا دن ہے، اور چوتھے امام کی سیرت میں نے پہلے دن ہی عرض کیا تھا دعا کی بہت اہمیت۔ بعض مومنین کرام نے، بعض مومنات نے اپنے کچھ مسئلے بھی بتائے، اور جو نہ بھی بتائے تو دنیا میں کامن چیزیں۔ تو آج چوتھے امام کے حوالے سے 2-3 مختصر دعائیں بتا کے پھر میں اپنے اختتامی موضوع پر آؤں۔ اور وہ جو چوتھے امام کے حوالے سے میں دعائیں بتا رہا ہوں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مولانا امام کی شہادت کا دن ہے اور اس دن بھی آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے وہ آیت تلاوت کی کہ اہل بیت وہ ہیں جو اپنے نفس پر ایثار کرتے ہیں، اپنا خیال نہیں کرتے، دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ سکینہ پیاسی ہے لیکن کہا پہلے تیرے لیے دعا کرے گی پھر پانی پیے گی۔ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا تو حبیب ابن مظاہر کی بیوہ پہلے سے بیٹھی تھی مکان کی چھت پر۔ شہزادی کو سلام کیا، شہزادی نے کہا کہ ارے تم یہاں، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی تاکہ تجھے تیرے شوہر کا پرسہ۔ یا 18 لاشیں زینب کے گھرانے کے ہیں، لیکن زینب کو خیال ہے کہ پہلے اس کو پرسہ دینا۔ ہمارے پاس روایت سورہ دہر، روایتوں میں روایتیں، چنانچہ اعمال عاشورہ کی دعائے صفوان جسے دعائے القمہ کہتے ہیں وہی پڑھ لی۔ دل ہی نہیں چاہتا دعا پڑھنے کا، خدا بندہ رزق میں برکت عطا فرما، خدا بندہ ہمارے مسئلے حل کرا۔ یہ عاشورے کے دن ہم اعمال عاشورہ میں پڑھ رہے ہیں، زبردستی پڑھوایا جا رہا۔ امام نے کہا کہ یہ تمہیں دعا آج پڑھنا ہے، کیونکہ امام اپنے چاہنے والوں کی پریشانی کا خیال اپنی پریشانی سے زیادہ کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں، بہت مختصر بات۔ نمبر 1، اب جیسے جو مسئلہ میں نے بتایا شادی کا، تو شادی کے حوالے سے بہت سارے اسلام نے کچھ اعمال بھی بتائے ہیں۔ ایک ذرا مشکل ہے سورہ مریم کی روزانہ تلاوت، بہت اہم ہے، اور موقع ملے تو ہفتے میں 1 مرتبہ سورہ طارق کی 3 بار تلاوت۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمارا کام دعا کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں، بعض اوقات لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے، پچھتاتے ہیں کاش یہ دعا قبول نہ ہوتی۔ پورے واقعات بھی ہیں میرے پاس معصومین کے زمانے کے، لوگ آتے ہیں پھر کہتے ہیں مولا یہ دعا کو الٹا کرتی ہے۔ امام نے کہا نہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر اور یہ والی دعا واپس نہیں ہوتی۔ مثلا بہت تڑپ رہا ہے کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، چلے یہاں روک کے میں اپنے الفاظ میں دعا کر لوں کیونکہ چوتھے امام کا ممبر ہے، ذکر ہو جائے۔ پروردگار وہ تمام والدین جو اپنی بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو بہترین اور مناسب رشتے عطا فرما۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ میری اپنی زندگی میں ایک بار نہیں 25 دفعہ واقعات ہوئے کہ لوگوں نے پہلے دعا مانگی، بتا دیجئے کہ شادی ہو جائے، بہت دعا کر کے تھک گئے، اور اس کے بعد کہا کہ کوئی ایسی دعا بتائیے کہ علیحدگی ہو جائے۔ یہاں تو شاید پھر بھی آسان ہو، پاکستان میں طلاق ایک مسئلہ تھا، اب تو خیر وہاں بھی آسانی کا ایسا ناہنجار اور بدبخت قسم کا شوہر ملا ہے، اس سے تو بہتر تھا ساری زندگی وہ اسی طرح بیٹھی رہتی۔ میں واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، آپ میری پریشانی محسوس کر رہے ہوں گے، مجھے آپ کے ماتم کا بھی احساس ہے اور تابوت کی زیارت مجھے خود بھی کرنا، تو جلدی جلدی بات کر رہا ہوں۔ تو دعا کریں، مجلس میں بھی دعا ہو گئی، ایک آدھ دعا میں نے بتا بھی دی۔ اب اگر دیر ہو تو یہی سمجھیے اس میں میرے حق میں بہترین نمبر 1۔ نمبر 2، 2 دن عذاب قبر کی بات آئی کیونکہ جمعرات سے موضوع شروع ہوا، جمعہ جو کل کا دن تھا 2 دن چل۔ اب عذاب قبر کا جو بھی تذکرہ میں نے کیا، میں نے اپنے انداز میں نہیں کیا ورنہ تو سارا مجمع اگلے دن بھاگ جاتا، لیکن جو بھی کیا، ایک سوال یہ ہے کہ خالی عذاب قبر اسلام نے بتایا کہ پروٹیکشن بھی بتایا، بہت ساری چیزیں بتائیں، بہت ساری جس میں 2-3 بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ سورہ ملک، سورہ ملک قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جو 29واں پارہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو سورہ کا نمبر 67 ہے لیکن 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک۔ مسجد النبوی میں ایک آدمی گھبرایا آیا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی، ایسا لگ رہا کوئی خوفناک منظر دیکھ کے آیا۔ یا رسول اللہ، میں ابھی آ رہا تھا صحرا سے تو ایک ایسی چیز کہ بالکل میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، میں کیا دیکھا؟ پیغمبر نے کہا کیا ہوا؟ کیا بیٹھو آرام سے کرو، مسجد میں ہو، میرے سامنے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا میں آ رہا تھا تو وہاں پہ پھر مجھے اسٹے کرنا پڑا، مدینے سے
چند میل کے فاصلے پر. میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا, تھوڑا سانس میں سانس لے لوں, فریش ہو جاؤں, پھر شہر میں جاؤں. تو اب میں جیسے میری عادت تھی وہاں بیٹھ کے میں نے تلاوت قرآن شروع کر دی. اور جیسے تلاوت قرآن شروع کی, ایک مرتبہ ایک آواز آئی, غیبی آواز, تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے ہمیں کتنے بڑے عذاب سے محفوظ کر دیا. یا رسول اللہ, یہ تو لگ رہا ہے کوئی جن تھا, کوئی بھوت تھا, کوئی ایسی چیز تھی, کوئی دور دور نظر نہیں آ رہا, خالی جگہ, اور غیبی آواز آ رہی. اب شکریہ, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پیغمبر نے کہا تو قرآن کی کیا تلاوت کر رہا تھا؟ کہا سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا, چھوٹا سا سورہ ہے, آسان سورہ. پیغمبر نے کہا یہ وجہ, سورہ ملک وہ سورہ ہے کہ جہاں پڑھا جاتا ہے نا, رحمت خدا وہاں پھیل جاتی. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں اپنی مجلسوں میں, کہ ایک آتا ہے نا ہمارے یہاں ایئر فریشنر, کہ آپ نے اس کا اسپرے کیا, وہ آپ نے 2-4 بس مارے, چاروں طرف خوشبو پھیل گئی. سورہ ملک رحمت کا اسپرے ہے کہ جہاں پڑھا جاتا ہے, تلاوت کیا جاتا ہے, رحمت پھیل جاتی ہے, اور اتنا پھیلتی ہے کہ جتنے لوگ وہاں پہ سب کو اس رحمت میں حصہ ملتا ہے. جہاں پہ تو نے سورہ تلاوت کیا وہ صحرا تھا, اس میں کئی لوگوں کی قبریں تھیں, ان میں کتنے ایسے تھے جو عذاب قبر میں گرفتار تھے. تیرے سورہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے رحمت جب پھیلائی, ان کا عذاب دور ہو گیا. اس کی نیت بھی نہیں تھی, اس کا ارادہ بھی نہیں تھا, اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں قبر کے مردوں کو ثواب پہنچاؤں. 4 منٹ اور 32 سیکنڈ, 4 منٹ اور 32. ہاں مجھے آپ کا احساس ہے, لیکن میں کیا کروں, میرے ہاتھ پاؤں پھول جائیں. 4 منٹ اور 32 سیکنڈ کا یہ سورہ ہے, اگر نارمل اسپیڈ سے پڑھیں. اور جس اسپیڈ سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں, شاید یہ 3 منٹ سے بھی کم میں ختم ہو جائے. کوشش کریں کہ اپنی عادت بنا لیں. یوں نہیں بنا سکتے تو شب جمعہ. خیر, سورہ کے اندر پیغام بھی بہت سارے اہم ہیں, لیکن وہ بات کی چیز, سورہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا, تو عذاب قبر سے بچنے کا یہ ایک بہترین طریقہ. دوسری بات, سورہ الہاکم التکاثر ہر رات کو سوتے وقت پڑھو. تو اتنا سا سورہ. یاد ہوگا آپ کو کہ نماز وحشت قبر, جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو پہلی رات ایک نماز پڑھی جاتی ہے نا. اس کے 2 طریقے ہمارے پاس روایتوں میں آئے ہیں. ہمارے یہاں ایک مشہور ہے, دوسرا بھی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 2 بار قل هو اللہ, آیت الکرسی نہیں, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ الہاکم التکاثر کا سورہ. بہت اہم سورہ ہے. حتی زرتم المقابر, اگلی آیت یہ. پہلی آیت کیا ہے؟ مال و دولت کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا. لیکن کب تک غافل رکھا؟ جب تک کہ تم قبروں کی زیارت نہیں کر رہے ہو. جب قبروں کی زیارت کی تو یاد آیا کہیں اور جانا. بہت یہ سورے کی بہت فضائل ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نماز وحشت قبر, بلکہ آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کہ یہ 2 نمازیں ہیں نا, ان کا ٹائمنگ بھی الگ ہے. اگر ایک آدمی کا انتقال آج ہوا, اس کو دفن کرنا ہے 6 مہینے کے بعد, 4 مہینے بعد, تو جب دفن ہوگا اس کے بعد نماز وہ پڑھو گے جو ہمارے یہاں مشہور ہے, آیت الکرسی والی. ٹائم کم ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں, میں ہر چیز شارٹ کر رہا ہوں. اور اگر کسی کا آج انتقال ہو اور تمہیں نہیں پتا وہ کب دفن ہوگا, جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اطلاع آ گئی پاکستان سے کہ جی فلاں صاحب انتقال کر گئے, یہ پتہ نہیں چلتا ہم کو آسٹریلیا میں بیٹھ کے کہ ان کو ابھی دفن آج کیا جا رہا ہے, کل کیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اگر کسی کے انتقال کی خبر آئی, دفن ہوا کہ نہیں ہوا, پہلی رات جو آتی ہے تو اس میں یہ دوسری والی نماز وحشت پڑھی جاتی ہے, الہاکم التکاثر والی. جب کوئی کنفرم دفن ہو جائے تو پہلی والی نماز اس رات, اور جب ایک موت آ گئی یہ پتہ نہیں چلا کب دفن ہوگا, تو پھر یہ سورہ الہاکم. یہ بہت اہم. اور تیسری اہم ترین چیز, ہم میں سے ہر ایک کی جانے قربان و مشہد کے اوپر, لیکن ابھی بہت تذکرہ مشہد کا ہوا شہید قائد کی تدفین کے حوالے سے. مشہد مقدس میں 8ویں امام کی زری کے سرحانے جو حدیث لکھی ہوئی ہے, وہ والی حدیث ہے, اگر کفن پہ لکھواؤ تو یہ کفن مرنے والے کو عذاب سے بچاتا. بھئی عذاب آئے گا تو پہلے کفن ہے پھر جسم ہے نا, وہ روک لیتا. لیکن نہیں, یہ عجیب حدیث. عام طور پہ جیسے قرآن کے سورے ہیں, حدیثیں, یہ کہا جاتا ہے یہ حدیث پڑھو, یہ حدیث لکھو. یہ وہ حدیث ہے کہ اصل حدیث اتنا نہیں بچاتی ہے جتنا اس کے راویوں کا سلسلہ بچاتا ہے. راویوں کے سلسلے کا نام ہے ہمارے یہاں سلسلۃ الذہب. سلسلہ کہتے ہیں چین جو عورتیں گلے میں پہنتی ہیں ہار, اور ذہب مانے سونا, گولڈن چین ہے یہ. کیونکہ یہ اسی مشہد کے قریب نیشاپور میں 8ویں امام نے حدیث نقل کی تھی. لوگوں نے کہا تھا اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیے, امام نے نقل کی, لیکن کہا پہلے اس کے راوی سنو. میں نے اپنے معصوم بابا سے سنا, انہوں 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 نے معصوم رسول سے سنا, رسول نے جبرائیل سے سنا, جبرائیل نے خود آسمان پہ پروردگار عالم سے سنا. حدیث کیا ہے؟ یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے, یہ خالی راویوں کے نام کفن پہ لکھو.
چھٹے امام کا نام، پانچویں کا نام، یہ نام معصومین کے نام پورے نام ہے. میں چونکہ آپ کو بار بار صلوات پڑھوانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، ٹائم نہیں ہے، دل دل میں آپ پڑھ رہے ہیں تو میں نے نام نہیں لیے کہ وہ نام عذاب قبر سے یہ کفن بچائے گا. یہ کفن جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ روکے گا. یہ عذاب قبر کی بات. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے روزی کے حوالے سے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ، کیونکہ اگر آدمی کے رزق کے اندر وسعت نہ ہونا تو دنیا میں اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی. بار بار دعاؤں میں خدا بندہ اتنا مجھے رزق عطا فرما کہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے. تو وہ ایک آیت قرآن کی ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ.